غزوہ الفاہد، شکست میں صبر اور استقامت کا درس۔ تاخن اسلام میں غزوہ الفاہد ایک ایسا اہم مرکہ ہے جس میں مسلمانوں کو وقتی طور پر شکست کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اس جنگ نے ایمان، صبر اور قربانی کا ایسا سبق دیا جو رہتی دنیا تک مسلمانوں کے لیے مشعل راہ بن گیا۔ غزوہ الفاہد کا پس منظر۔ غزوہ الفاہد 3 ہجری میں 17 شوال کو پیش آیا۔ اس جنگ کی سب سے بڑی وجہ غزوہ بدر کی فتح تھی۔ قریش کے سردار، خاص طور پر ابو سفیان ابو جہل، جو بدر میں مارا جا چکا تھا، اور دوسرے مشرکین مکہ غزوہ بدر میں اپنی عبرتناک شکست کا بدلہ لینا چاہتے تھے۔ انہوں نے بڑے پیمانے پر جنگ کی تیاری کی اور ایک زبردست لشکر لے کر مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ کفار کا حملہ اور مسلمانوں کی تیاری۔ قریش نے 3000 سپاہیوں کے ساتھ مکہ سے کوچ کیا، جن میں 700 زرہ پوش اور 200 گھڑ سوار شامل تھے۔ ان کے ساتھ کئی عورتیں بھی آئی تھیں تاکہ وہ قریشی سپاہیوں کو جنگ کے دوران غیرت دلاتی رہیں۔ جب نبی اکرم کو کفار کے حملے کی خبر ملی تو اپنے صحابہ کرام سے مشورہ کیا۔ نبی کی ذاتی رائے یہ تھی کہ مدینہ کے اندر ہی رہ کر دفاع کیا جائے، لیکن اکثر صحابہ خصوصاً نوجوانوں کی خواہش تھی کہ باہر جا کر دشمن کا مقابلہ کیا جائے۔ نبی اکرم نے صحابہ کی رائے کا احترام کرتے ہوئے جنگ کے لیے الفاہد کا میدان منتخب کیا۔ مسلمانوں کی تعداد صرف 700 تھی، جبکہ قریش کے لشکر کی تعداد 3000 تھی۔ اس جنگ میں منافقین کے سردار عبداللہ بن الفاب نے دھوکہ دیا اور اپنی 300 کی جماعت کے ساتھ واپس چلا گیا، جس کی وجہ سے مسلمانوں کی فوج مزید کمزور ہو گئی۔ جنگ کا آغاز اور مسلمانوں کی ابتدائی فتح۔ غزوہ الفاہد کے آغاز میں مسلمانوں کو واضح کامیابی حاصل ہوئی۔ حضرت حمزہ، علی، زبر، طلحہ اور دوسرے جری صحابہ نے مشرکین کو شکست دینا شروع کر دی۔ نبی اکرم نے 50 تیر اندازوں کو ایک پہاڑی، جبل رمت، پر مقرر فرمایا اور انہیں سختی سے تاکید کی، چاہے ہم جیتیں ہاریں، تم اپنی جگہ نہ چھوڑنا۔ ابتدائی مرحلے میں مسلمانوں نے دشمنوں کو میدان سے بھگا دیا۔ مشرکین پسپا ہو گئے اور مسلمان مال غنیمت جمع کرنے میں مصروف ہو گئے۔ شکست میں تبدیل ہونے والی فتح۔ جب میدان میں کفار بھاگنے لگے تو پہاڑی پر مقرر کچھ تیر اندازوں نے یہ سمجھا کہ جنگ ختم ہو چکی ہے، لہٰذا وہ اپنی جگہ چھوڑ کر مال غنیمت جمع کرنے کے لیے نیچے اتر آئے۔ یہی وہ لمحہ تھا جس کا کفار کے سپہ سالار خالد بن ولید، جو اس وقت تک اسلام نہیں لائے تھے، نے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ انہوں نے اپنی گھوڑ سوار فوج کے ساتھ پہاڑی پر موجود چند بچ جانے والے مسلمانوں کو شہید کیا اور پہاڑی پر قبضہ کر کے پیچھے سے مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ مسلمان اچانک دو طرفہ حملے کی زد میں آ گئے اور میدان میں افراتفری مچ گئی۔ حضرت حمزہ کی شہادت اور نبی پر قاتلانہ حملہ۔ اس جنگ میں حضرت حمزہ، جو نبی کریم کے چچا تھے، بڑی بہادری سے لڑ رہے تھے، مگر وحشی نامی ایک غلام نے انہیں نیزہ مار کر شہید کر دیا۔ بعد میں ہندہ بنت عتبہ، ابو سفیان کی بیوی، نے ان کے جگر کو چبانے کی کوشش کی۔ اسی دوران ایک افواہ پھیلا دی گئی کہ نبی کریم شہید ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے مسلمانوں کے حوصلے پست ہونے لگے۔ لیکن پھر حضرت کعب بن مالک نے اعلان کیا، لوگو، رسول اللہ زندہ ہیں۔ یہ سن کر مسلمان پھر سے جوش میں آ گئے اور نبی کی حفاظت کے لیے جمع ہو گئے۔ نبی اکرم خود بھی زخمی ہو گئے تھے، اب کے دندان مبارک شہید ہو گئے، پیشانی پر زخم آئے اور خون بہنے لگا، لیکن اس کے باوجود اپنے میدان جنگ نہیں چھوڑا۔ شکست میں صبر اور استقامت کا سبق۔ اس جنگ میں مسلمانوں نے ایک بڑی غلطی کی جس کی وجہ سے وقتی طور پر شکست ہوئی، لیکن اس جنگ نے کئی اہم سبق دیے۔ ایک، اللہ اور رسول کے احکامات کی پابندی ضروری ہے۔ تیر اندازوں نے نبی کا حکم توڑا، جس کی وجہ سے نقصان اٹھانا پڑا۔ اس سے سبق ملتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہی کامیابی کی اصل کنجی ہے۔ 2، مسلمانوں کے لیے آزمائش ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، اگر تمہیں زخم لگا ہے تو انہیں، کفار کو، بھی ایسا زخم لگ چکا ہے۔ ہم دنوں کو لوگوں کے درمیان گردش دیتے رہتے ہیں تاکہ اللہ سچے ایمان والوں کو نمایاں کرے اور تم میں سے کچھ کو شہادت کا درجہ عطا کرے۔ سورۃ العمران 3:140۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ آزمائش ایمان کو مضبوط کرتی ہے۔ 3، فتح و شکست اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ مسلمانوں کی تعداد کم تھی، لیکن وہ ایمان اور جذبے سے لڑے۔ تاہم جیسے ہی انہوں نے نبی کے حکم کو نظر انداز کیا، ان کی فتح شکست میں بدل گئی۔
4 नबी करीम की इस्तिकामत एक नमूना है। बावजूद जख्मों के नबी करीम ने अल्लाह पर भरोसा किया और आखिरी वक्त तक मैदान में साबित कदम रहे। नतीजा कंक्लूजन, ग़ज़वा अल-फ़ाहिद की जंग वक्ती तौर पर मुसलमानों की शिकस्त में ख़त्म हुई, मगर उसके बाद मुसलमानों ने ज़्यादा मजबूती के साथ इस्लाम पर अमल करना शुरू किया। इस जंग में सब्र, कुर्बानी, इताअत रसूल और साबित कदमी का एक ऐसा सबक मिला जो आज भी हमारे लिए मशल रहा है। ये जंग हमें सिखाती है कि किसी भी आजमाइश में हिम्मत न हारें, अल्लाह पर भरोसा रखें और नबी के अहकामात पर अमल करें। अल्लाह हमें ग़ज़वा अल-फ़ाहिद के असबाक़ पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन।